السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امثال القرآن پروگرام کے سلسلے میں آج ہم انشاءاللہ اللہ کی خشیت کی مثال کے بارے میں پڑھیں گے جو سورۃ الحشر میں بیان ہوئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور ہر نفس ضرور دیکھے جو اس نے کل کے لیے آگے بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ خوب باخبر ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اس نے انہیں ان کے نفس بھلوا دیے، یہی وہ لوگ ہیں جو فاسق ہیں۔ آگ والے اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے، جنت والے ہی دراصل کامیاب ہونے والے ہیں۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ اسے دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا ہوا اور پھٹنے والا ہے، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ یہ مثال سورۃ الحشر میں آئی ہے، جسے سورۃ بنی نذیر بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہود کے قبیلے بنو نذیر کی عہد شکنی کا ذکر کیا، جس کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ سے جلا وطن کیا اور مسلمانوں کو بغیر جنگ کے فتح عطا کی۔ تو اس دنیاوی کامیابی کے بعد سورت کے اختتام پر اللہ سبحانہ تعالیٰ تقوی اور آخرت کی کامیابی کا ذکر فرما رہے ہیں، تاکہ اصل زندگی کے حصول کی طرف توجہ کی جائے، اصل کامیابی کو حاصل کرنے کی طرف توجہ رکھی جائے۔ اور اس کے بعد قرآن مجید سے اثر قبول کرنے میں پہاڑ کی مثال دی گئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ پہاڑ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک مضبوط، سخت اور بہت بڑی مخلوق ہے۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو زمین پہ پائی جانے والی چیزوں میں سے جو بلندی کے اعتبار سے، سختی کے اعتبار سے جو چیزیں ہیں، ان میں سب سے زیادہ پہاڑ ہی نمایاں ہیں۔ تو ایسی مخلوق اللہ کے کلام سے لرز سکتی ہے، کانپ سکتی ہے، پھٹ سکتی ہے، ٹوٹ سکتی ہے، تو پھر انسان اس سے اثر کیوں نہیں لیتے؟ تو ہم سب بھی اپنے دلوں کا جائزہ لیتے رہیں کہ کیا ہم واقعی قرآن سن کر وہ خشیت اپنے اندر محسوس کرتے ہیں جو خشیت پہاڑوں کے اندر بھی آ جاتی ہے، حالانکہ ان کی عقل سمجھ ہم سے کم اور ان کے اندر سختی ہم سے زیادہ ہے۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنوں کو نصیحت کر رہے ہیں، اور چونکہ رمضان پروگرام کا یہ آخری پروگرام ہے تو اس کو ہم سب ایک نصیحت کے طور پر بھی لے رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ ہمیں صرف رمضان کے اندر نہیں بلکہ رمضان کے بعد بھی اور ہر حال میں ظاہر اور پوشیدہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ جو اس نے ہم پر فرائض عائد کیے ہیں ان کی ادائیگی کا اہتمام کرتے رہیں، جن چیزوں سے روکا ہے ان سے بچتے رہیں، اور اس طرح نیک اعمال کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں اور پھر بالآخر اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں۔ متقین وہ لوگ ہوتے ہیں جو گناہوں سے بچتے ہیں اور فرائض کی ادائیگی کر کے اپنے آپ کو عذاب سے بچاتے ہیں۔ امام راغب کہتے ہیں کہ شریعت میں تقوی یہ ہے کہ نفس کی حفاظت ایسی چیز سے کی جائے جو گناہ میں ڈالتی ہو، یعنی کوئی بھی چیز جو گناہ میں ڈالنے والی ہو، گناہ کی طرف کھینچنے والی ہو، گناہ کے اندر پڑ جانے کا ڈر ہو جس کی وجہ سے اس سے بھی بچا جائے۔ اور یہ حرام چیز کو چھوڑنے کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کی تکمیل بعض جائز اور مباح کاموں کو چھوڑنے کے ساتھ ہوتی ہے۔ یعنی تقوی حرام سے بچنے کا نام ہے، لیکن بعض اوقات حرام سے پہلے کچھ اور چیزوں کو جو بظاہر جائز ہوں، مباح ہوں، ان کو بھی چھوڑنے کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان ان کی وجہ سے حرام کی طرف چل دیتا ہے۔ فیروز آبادی کہتے ہیں، تقوی سے مراد ہر اس چیز سے پرہیز کرنا ہے جس میں نقصان ہو، ہر نقصان دینے والی چیز سے بچنا، اور وہ ہے نافرمانی اور فضول کام، یعنی فضول کاموں سے بھی بچنا، زندگی کو ضائع نہیں کرنا، اعلیٰ ترین مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ تقوی سے مراد نفس کی لذتوں کو ترک کر دینا،
یعنی ہر وقت صرف انٹرٹینمنٹ، انجوائمنٹ اور صرف مزے مزے کی چیزوں کے پیچھے ہی نہیں پڑے رہنا چاہیے، اور خواہشات کی مخالفت کرنا. یہ نہیں کہ جس چیز کو دل چاہے اس کے پیچھے انسان دوڑ پڑے، بلکہ اپنے آپ کو روک کر رکھے، بچ بچ کے زندگی گزارے. ایک آدمی نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کیا تم کبھی ایسے رستے پہ چلے ہو جو خاردار ہو؟ اس نے کہا جی ہاں. انہوں نے فرمایا پھر تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا جب میں کانٹوں کو دیکھتا ہوں تو اس جگہ سے کترا کے نکل جاتا ہوں یا اوپر سے پھلانگ کے نکل جاتا ہوں، یعنی ان کے اندر پاؤں نہیں رکھتا، کیونکہ اگر پاؤں رکھ دے انسان کانٹوں میں تو وہ تو ایسے جکڑیں گے کہ پھر انسان کا جان چھڑانا محال ہوگا. اسی طرح چھوٹے چھوٹے گناہوں کے کام ہیں کہ جن میں انسان ایک دفعہ پڑ جائے تو پھر ان سے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور اس طرح وہ اس کو حرام کی طرف لے جاتے ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کے ایسے کام کیے جائیں کہ انسان کی نافرمانی پہ غالب آ جائیں. اتنا ذکر کیا جائے کہ غافلین میں سے نکل جائیں، بھولے نہیں اللہ کو. اتنا شکر ادا کرے کہ کہیں کوئی ناشکری کی بات ہی نہ ہو، اور چھوٹی چھوٹی برائیوں سے بھی بچتے رہیں، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی، اور بعض ایسی چیزوں کو بھی چھوڑ دیں کہ جن کو ہم شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. یعنی تقویٰ کیا ہے کہ شک والی چیزوں کو بھی چھوڑ دینا. دع ما یریبک الی ما لا یریبک. اور پھر چھوٹی چیزیں بھی اور بڑی چیزیں بھی، کیونکہ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. چھوٹے گناہ کو اگر پتا ہو یہ گناہ ہے تو جان بوجھ کے اس میں نہ پڑے کہ یہ تو چھوٹی سی بات ہے، یہ تو چھوٹی سی نافرمانی ہے. نہیں، چھوٹی چھوٹی نافرمانیاں ہی بڑی بنا دیتی ہے. پانی کے قطرے ہی سمندر بنتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے ہی پہاڑ بنتے ہیں. اور پھر یہ کہ ایسی جگہوں سے بھی بچنا جہاں گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہو، ایسے لوگوں سے بچنا، ایسی کتابوں سے بچنا، ایسے ماحول سے بچنا کہ جس میں انسان اپنے آپ کو تقویٰ پر قائم نہ رکھ سکے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کسی ایسی جگہ نہ دیکھے کہ جہاں اس نے جانے سے ہمیں منع کیا ہے اور ہم وہاں پہنچ کر اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام کریں اور اس کی ناراضگی مول لیں. ابن عمر کا قول ہے بندہ تقویٰ کی اصل حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا یہاں تک کہ جو بات دل میں کھٹکتی ہو اس کو بالکل چھوڑ نہ دے. دل میں کھٹکنے والی چیزوں کو بھی چھوڑنا ہے. ابن قیم کہتے ہیں کہ تقویٰ کی 3 درجات ہیں: دل اور اعضاء کو گناہوں اور حرام کاموں سے بچانا، پھر مکروہ کاموں سے بچانا، پھر فضول اور بے فائدہ چیزوں سے بچانا. تو اب آپ دیکھیں درجے. سب سے پہلے تو بڑی بڑی جو حرام چیزیں، گناہ کے کام ہیں جن کو حرام کہہ دیا گیا ان کو چھوڑنا، پھر ناپسندیدہ چیزوں میں سیکنڈ کیٹیگری جو ہے اس کو بھی چھوڑنا، اور پھر تھرڈ کیٹیگری میں جو فضول ہے، بے فائدہ ہے، بے مقصد چیزیں جن کے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں نہ دنیا میں نہ آخرت میں، ان کو چھوڑ دینا. اس کے بعد فرمایا وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. چاہیے کہ دیکھے ہر شخص اس نے کل کے لیے کیا کیا. انسان کی زندگی 2 حصوں میں بٹی ہوئی ہے، ایک اس کا آج ہے، ایک اس کا کل ہے. ایک کل جو گزر چکا اور ایک کل جو آنے والا ہے، اور ایک وہ دن ہے جس میں وہ رہ رہا ہے. تو ہر انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ آنے والے کل کے لیے کیا تیار کر رہا ہے. یعنی صرف آج کے دن میں نہ کھویا رہے بلکہ کل کی بھی فکر کرے. ولتنظر جو ہے یہ نظرہ سے ہے. نظر دیکھنے کو کہتے ہیں، یعنی کسی چیز کو دیکھنے کے لیے، اس کو پرسیو کرنے کے لیے نگاہ کو پھیرنا، یہ نظارہ کہلاتا ہے. پھر اسی سے کبھی غور و فکر کا معنی بھی لیا جاتا ہے. کبھی اس معرفت کو بھی نظر کہتے ہیں جو غور و فکر کے بعد حاصل ہوتی ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اکثر ہم یہ بھی کہتے ہیں میری نظر میں یہ بات ایسے ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں صرف میں دیکھ رہا ہوں ایسے. نظر کا مطلب یہ کہ میں نے جو اس پہ غور و فکر کیا ہے اور میری جو رائے بنی ہے، یعنی نظر بمانا رائے بھی ہے. میرا جو اوپینین ہے یا میرا خیال جو ہے یا غور و فکر کر کے جس نتیجے پہ میں پہنچا ہوں وہ یہ ہے. وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ، اور نفسن سے مراد یہاں ہر نفس، ہر انسان، ہر جان کیا دیکھے، کس نتیجے پہ پہنچے، کس چیز میں غور و فکر کرے. مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ میں کل کے لیے کیا کر رہا ہوں، اپنی آخرت کے لیے کیا کر رہا ہوں، مرنے کے بعد کے لیے کیا کر رہا ہوں. اور قدمت کا لفظ جو ہے یہ قدیم سے ہے، پہلے کوئی کام کر چکنا یا بھیجنا، اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. لِغَدٍ، غد کا مطلب ہے یہاں قیامت کا دن. دنیا امس ہے، ماضی ہے، جو کچھ اب تک ہم کر چکے ہمارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، اب وہ تو ہو چکا. اور اس وقت جو ہم کر رہے ہیں وہ تو ایک لمحہ ہے بس جو گزرتا چلا جا رہا ہے. اور ہمیشہ کی جو اصل زندگی وہ کل ہے.
یعنی ماضی ہاتھ سے چھوٹ چکا، حال پھسلتا جا رہا ہے، اور جس نے باقی رہنا وہ کل ہے. تو اس لیے توجہ ہماری کل پہ ہونی چاہیے. ہماری مشکل کیا ہے؟ ہم جو ہاتھ سے جا چکا ہے اس پہ افسوس کرتے رہتے، اس پہ روتے رہتے، اس کا غم کھاتے رہتے. غم ہوتا ہی ماضی کا، میرے ساتھ فلاں نے ایسا کر دیا، فلاں ایسی بات کہہ گیا مجھے، فلاں نے مجھے ایسے دکھ دیے. کتنے ہی لوگ ہیں جن کی زندگی مزریبل ہو چکی ہے صرف اپنا ماضی سوچ سوچ کر. اور کسی وقت کہیں بھی کسی مجلس کسی محفل میں بیٹھ کے لوگوں کے بیچ میں جب لوگ خوش ہوں وہ اپنے ماضی کی کوئی بات سوچ کے وہیں رونے بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ اس طرح الوف ہو جاتے ہیں سب سے جیسے وہ اس دنیا میں ایگزسٹ ہی نہ کرتے ہوں. بھائی جو ہو چکا سو ہو چکا. ٹھیک ہے انسان کے دل پہ داغ پڑ جاتے ہیں، ان کو دھونا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن اس غم میں ایک اور غم نہ لگا لیں آئندہ آنے والا. اس سے سبق سیکھ کر آئندہ والی زندگی کو خوشگوار بنائیں. تو قتادہ کہتے ہیں بے شک تمہارے رب نے قیامت کو مقدم کر دیا، آگے بھیجا، یعنی فوقیت دی، یہاں تک کہ اسے آنے والا کل کہا. تو قیامت کے دن کو یہاں پر غد کہا گیا ہے. قتادہ کہتے ہیں تمہارا رب مسلسل قیامت کو قریب بتاتا ہے، یہاں تک کہ اسے ایسے قرار دیتا ہے کہ یہ کل آنے والی، کل ٹمورو. اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کل کا ذکر کر کے؟ کہ اس سے دل کی اصلاح نفس کے محاسبے کے ساتھ ہوتی ہے کہ واقعی میں نے کیا کیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے دیکھو کل کے لیے کیا کیا ہے، کیا تیاری کی ہے. مثلاً اگر کل کسی کا امتحان ہو تو اس نے کیا تیاری کی، کل اگر عید ہو تو کیا تیاری کی. ہر کل کی ہم تیاری کرتے ہیں جو دنیا میں کل کا لفظ بولتے ہیں نا دنیا کے لیے. کل بچوں کی شادی کرنی ہے تو کیا بنے گا، کیا تیار کر کے رکھا ہوا ہے. کل حج کو جانا ہے تو کیا بنے گا. تو کل سے مراد بالکل ایگزیکٹلی ٹمارو نہیں ہوتا، فیوچر ہوتا ہے. تو بالکل اسی طرح کل موت آ گئی تو کیا ہوگا، کل قبر میں بھی جانا ہے، کل آخرت میں بھی اٹھنا ہے، کل اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے. تو یہ کل کا لفظ بہت دفعہ استعمال کرتے ہیں ہم. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر کل کا لفظ بول کے دراصل ہمیں احساس دلا رہے ہیں کہ ہم سوچیں، محاسبہ کریں، اپنا غور کریں کہ ہم کل کے لیے کر کیا رہے ہیں. کیونکہ امام ابن قیم کہتے ہیں دل کی خرابی نفس کا محاسبہ نہ کرنے اور اس کی لگام کو ڈھیلا چھوڑ دینے سے ہوتی ہے. تب دل بگڑتا ہے جب انسان اپنے اوپر چیک نہیں رکھتا. اسی طرح یہ معنی بھی کیا گیا ہے کہ اس سے قبل کہ تم سے حساب لیا جائے تم اپنا محاسبہ خود کر لو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، جو آگے بھیج رہا نا اس کا حساب کتاب ہوگا. تو ذرا یہیں دنیا میں ہی بیٹھ کے دیکھ لو کہ کتنے گناہ کر کے بھیجے آگے، کتنی نافرمانیاں، کتنی حرام کاریاں، اب اس کا جواب کیسے دینا ہے. یعنی غور کرو کہ تم نے اپنے نفسوں کے لیے نیک اعمال کا کیا ذخیرہ کیا ہے، اور جب تم واپس جا کے اپنے رب کے سامنے پیش ہوگے تو پھر تمہارے ہاتھ میں کیا ہوگا، تمہارے پلے میں کیا ہوگا. تم نے اپنے لیے نیکی آگے بھیجی ہے یا برائی آگے بھیجی ہے، کون سے اعمال آگے بھیجے ہیں، وہ جو اس کو کامیاب کرنے والے ہیں، نجات دلانے والے ہیں، یا وہ جو برے اعمال ہیں جو اس کو ہلاک کر دیں گے. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں نا کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کے تحت یقین ہے پورا کہ ہر انسان کی منزل آخرت ہی ہے. جیسے وہ پوئم میں تو قبر کو بتاتے ہیں نا، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، یعنی وہاں جا کے لینڈ کرنا ہے تو نے، یہاں تو 4 دن کی بات ہے. تو جگہ قیامت کے دن سے پہلے تو وہ ہے، لیکن پھر اصل کل تو قیامت کے دن شروع ہوگا. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان بے شک تو سخت مشقت کرتے کرتے اپنے رب کی طرف جانے والا ہے، پھر اس سے ملنے والا ہے. اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامۃ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. ہر جان موت کو چکھنے والی ہے اور تمہیں تمہارے اجر قیامت کے دن ہی پورے دے دیے جائیں گے. پھر جو شخص آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، یہ سامان جو ہے نا ہمارے پاس، یہ دھوکے کا سامان ہے، یہ اصل نہیں ہے، یہ ہاتھ میں نہیں رہنا، یہ تو ہاتھ سے نکل ہی جانا ہے، یہ سب کچھ تو چھوڑ جانا ہے، اس سب نے تو چلے ہی جانا ہے. یعنی اگر انسان دیکھے کہ جو کچھ بھی اس کے پاس آج ہے وہ کس لیے، ساتھ جانے کے لیے تو نہیں، یہ تو یہاں پیچھے رہنے کے لیے. کسی بھی قسم کی کوئی بھی چیز
تو اصل بات یہ ہے کہ اگر انسان کی ساری دوڑ دھوپ صرف اس دنیا میں لگی ہوئی ہے اور آخرت کو بھول کے لگی ہوئی ہے تو وہاں بالکل مفلس کھڑا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا اس کے پاس. جیسے ایک لٹا پٹا انسان ہوتا ہے نا، جیسے وہ مہاجرین یا جن کو گھروں سے نکال دیا جاتا ہے، تو ہمیں بھی ہمارے گھروں سے نکال دیا جائے گا، اور پھر اگر کل کے لیے تیاری نہیں کی ہوئی تو وہاں پر وہ ساری کامیابیاں جو دنیا کی تھی وہ ناکامی میں بدلی ہوئی نظر آئیں گی، اور انسان کی حسرت شدید ہو جائے گی. اور آخرت میں وہ انسان انتہائی بدحال انسان ہوگا، انتہائی محروم انسان ہوگا، جس نے ساری کمائی دنیا میں ہی چھوڑ دی اور آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں. اس کا حال ایسا ہی ہے نا جیسے کوئی انسان سارا مہینہ کام کرے اور آخر میں اس کو تنخواہ ہی نہ ملے، تجارت کرے کوئی نفع ہی نہ ملے، گھر بنائے رہنا ہی نصیب نہ ہو. اگر کسی انسان کی زندگی میں یہ حادثے ہوں تو وہ کتنا بجھ کے رہ جاتا ہے. کوئی باغ لگائے اور وہ سارا جل جائے تو اس کا حال کیا ہوگا. تو اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو غفلت سے نکلنے کی ضرورت ہے. جس چیز کا ہمیں شوق نہیں نا، اس کا شوق ہمیں سب سے زیادہ ہونا چاہیے. جس چیز کا ہمیں ڈر نہیں، اس کا ڈر سب سے زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ دنیا میں زیادہ رہ نہیں سکتے ہم. تو سب سے زیادہ صحت مند وہ ہے جس کی صحت اللہ کی عبادت میں، اللہ کے راستے میں برباد ہوئی. سب سے زیادہ مالدار وہ ہے جو اللہ کی خاطر سب کچھ آگے جمع کرا چکا ہے. سب سے بلند مرتبہ انسان وہ ہے جس نے اللہ کی خاطر دنیا میں ذلت برداشت کر لی. سب سے زیادہ خوش نصیب وہ ہے جو دنیا میں سب لٹا چکا لیکن رب کے پاس سب کچھ اس کا موجود ہے، سب جمع ہے خزانہ. تو اصل میں آخرت کا گھر جو ہے، جنت سب سے بڑا عطیہ ہے اللہ تعالیٰ کا، وہی دار القرار ہے. اور دنیا کی زندگی تو معمولی فائدے کے سوا کچھ بھی نہیں. انما هذه الحیات الدنیا متاع، متاع کہتے ہیں معمولی فائدہ. وان الدار الآخرۃ ہی دار القرار، اور آخرت کا گھر ہی اصل میں قرار کا گھر ہے، رہنے کا گھر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو کہ ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے، پھر جنت کی طرف یا جہنم کی طرف جانا ہے، اور وہ ایسی مستقل اقامت گاہ ہے کہ وہاں سے روانگی کوئی نہیں آگے. وہ ایسی ہمیشگی ہے جس کو موت نہیں آئے گی. وہ ایسے جسم ہوں گے جو مرنے والے نہیں. یہ دنیا اور وہ دنیا تو نو کمپیریزن. اس لیے اس حقیر، فانی، چھوٹی، بے معنی دنیا کے لیے چھوٹی کوشش بھی کافی ہوگی، لیکن آگے کے لیے بڑی کوششوں کی ضرورت ہے. اسی کی دعوت یہاں دی جا رہی ہے. ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ وہ کر کیا رہا ہے، اور موت سے پہلے پہلے عمل کر لینے چاہیے. سورۃ منافقون میں آتا ہے نا، اور اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے، پھر وہ کہے، اے میرے رب، تو نے مجھے قریب مدت تک کوئی مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا. اور اللہ کسی جان کو ہرگز مہلت نہیں دے گا جب اس کا وقت آ گیا، اور اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم کر رہے ہو. اللہ کو ہمارے اعمال کی بھی خبر ہے، جو ہم ارادے کے ساتھ کرتے ہیں، جس نیت کے ساتھ کرتے ہیں، اور اچھا یا برا وہ بھی فرق کرنے والا وہی ہے. اور ہمیں یہ بھی کہا گیا نا، صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو، شام ہو تو صبح کا انتظار نہ کرو. بیماری کے آنے سے پہلے صحت اور موت کے آنے سے پہلے زندگی سے فائدہ اٹھا لو، کیونکہ اے عبداللہ، تمہیں نہیں پتا کل تمہارا نام کیا ہوگا، مردوں میں ہوگا یا زندوں میں ہوگا. اور پھر جو کل کی تیاری کرتا ہے وہ اپنے لیے زاد راہ کے طور پر نیک اعمال اکٹھے کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی مثال اور موت کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کے 3 دوست ہوں. ان میں سے پہلا دوست اس کا مال ہو اور وہ کہے اپنی چاہت کے مطابق لے لو. دوسرا کہے میں تیرے ساتھ ہوں لیکن جب تو مر جائے گا تو میں جدا ہو جاؤں گا. تیسرا کہے میں تیرے ساتھ ہوں اور تیرے ساتھ ہی نکلوں گا. پہلا دوست مال ہے، دوسرا آل اولاد ہے، اور تیسرا انسان کا عمل ہے جو ساتھ قبر میں جائے گا اور ساتھ ہی وہاں سے نکلے گا. تو قیامت کے دن انسان کی بہت سی حسرتیں ہوں گی. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا. اور دنیا کی زندگی تو فنا ہو چکی ہوگی، کہانی ختم. سورۃ الانعام میں آتا ہے، یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا، کاش ہم واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں. ونکون من المؤمنین، اور مومنوں میں شامل ہو جائیں. موت کے وقت بدعمل لوگ کہیں گے، رب ارجعون، اللہ مجھے واپس بھیج دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ میں جو کچھ چھوڑ آیا ہوں اس میں کوئی نیک عمل کر لوں، جو مال اولاد جو بھی زندگی میں کام کاج تھے ان کو ذرا ٹھیک کر کے آ جاؤں. کوئی مہلت نہیں ملے گی.
بلکہ اس دن کافر تو کہے گا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، کاش کہ میں مٹی ہوتا. یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں، یہ تو ہونا ہی ہونا ہے کہ ہم نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد پھر اللہ کے پاس جانا ہے اور اس اصل گھر میں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے. عقل مند ہوا جو وہاں کے لیے سب کچھ تیار کرے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. دوبارہ ذکر کیا گیا، یعنی ابتدا میں بھی واتقوا اللہ اور بات کے اختتام بھی. اتنی اہم بات ہے جس کی دو طرف واتقوا اللہ لگا دیا گیا. یہ کام صرف وہی کر سکتا ہے بیچ والا جو تقوی والا ہوگا. اور یہاں دوسری دفعہ تاکید کے طور پر آیا ہے، یعنی جلدی کر لو، دیر نہ لگاؤ. اور دو اور معنی یہ بھی کیے جاتے ہیں کہ گناہ سے توبہ کر لو، مستقبل میں نافرمانی سے بچنے کا طریقہ اختیار کرو. تو پہلے تقوی میں توبہ کا سبق ہے اور دوسرے تقوی میں ان اعمال کے بارے میں جو تم کر رہے ہو اس کی فکر کرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ بہت باخبر ہے اس کے بارے میں جو بھی تم عمل کرتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو براہ راست دیکھ رہا ہے، خوب جانتا ہے تم کر کیا رہے ہو. کیونکہ بعض اوقات انسان اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے نا، اچھا ہی کام تو کر رہا ہوں، میں قرآن کلاسز بھی اٹینڈ کرتا ہوں، میں اور نیکی کے کام بھی کرتا ہوں، یہ بھی نیکی ہے وہ بھی نیکی ہے، لیکن کیا واقعی یہ انف نیکی ہے جو ہم کر رہے ہیں؟ ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے کیا یہ کافی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ متقی انسان جو ہے نا کانشیس لائف بسر کرتا ہے، وہ اپنا محاسبہ اس طرح کرتا ہے کہ میں کہاں وقت ضائع کروں، کس چیز میں، کون سی چیز میرے لیے ڈسٹریکشن کا باعث ہے، کون سی چیز مجھے اہم کام سے ہٹا دیتی ہے، بڑے کام سے ہٹا دیتی ہے، اور میں بیکار کی چیزوں میں پڑھ کے اپنا وقت ضائع کرتا ہوں. بعض اوقات آپ دیکھیں ہم صرف فضول کی بحثوں میں پڑھ کے اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، بعض اوقات ہم دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی کر کے اپنا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اپنا ایمان ضائع کر رہے ہوتے ہیں، کسی کے بارے میں تجسس کر کے، کسی کی ذاتی زندگی میں دخل دے کے، کسی کے میاں بیوی کا لڑائی جھگڑا ہے تو ادھر ادھر سے پوچھ کے وہ کیا بنا، ان کا کیوں ہوا، یعنی لا یعنی غیر ضروری جس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں، ان چیزوں میں پڑھ کے انسان اپنے آپ کو بہت سارا ضائع کر دیتا ہے. بیکار کی فکریں، بیکار کے غم لگا لینا ادھر کے ادھر کے جن کا ہماری زندگی سے کوئی تعلق نہیں. یعنی ہمیں یہ نہیں کہا کہ ہر شخص یہ دیکھے کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں اور اپنی آخرت کے لیے کیا کر رہے ہیں، دنیا میں کیا سیاست ہو رہی ہے، گھروں میں کیا سیاست ہو رہی ہے، اور مارکیٹ میں اور اکانومی میں کیا فساد ہو رہا ہے. اس کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کیونکہ یہ ہمارے دائرہ کار سے باہر کی چیزیں ہیں، ہم ان میں ڈائریکٹ کچھ بھی نہیں کر سکتے. جو چیزیں ہمارے دو ہاتھوں کی زد میں ہے نا، پہلے ہم ان کو سمیٹ لیں. جو ہمارے بس سے باہر ہے، جو اس دیوار سے باہر ہے، جس میں میرا کوئی زور ہی نہیں چلتا، اس کے بارے میں میں فکر کر کر کے اور باتیں کر کر کے کیا کر سکتی ہوں. کبھی اس سے بات، کبھی اس سے بات، کبھی اس سے ڈسکشن، کبھی اس کو فون، کبھی اس سے ملاقات. تمہاری اس سے کیا غرض؟ تم اپنی راہ لو، اپنی فکر کرو، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو، اور پھر انہی اعمال کے مطابق بدلہ ملنے والا ہے. کسی دھوکے میں نہ رہنا، کہیں اور سے کچھ نہیں آ کے گرے گا تمہارے لیے. پھر مزید سمجھایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بھی ان کو ان کے نفس بلوا دیے. یعنی وہ جو کام اوپر کرنے کا کہا گیا نا وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، وہ اپنے اس مشن کو بھول گئے. اللہ نے ان کو توفیق ہی نہیں دی کہ وہ اپنے کل کے بارے میں سوچیں. ما قدمت لغد کے بارے میں اب سوچتے ہی نہیں. تو نسیان کیا ہوتا ہے؟ نسیان ہوتا ہے کسی چیز کو ریٹین نہ کر پانا، ضبط نہ رکھنا، یعنی وہ اسے اپنے ذہن میں محفوظ نہیں کر سکتا یا دل میں اسے محفوظ نہیں کر سکتا، چاہے غفلت کی وجہ سے یا جان بوجھ کے کیئر لیسنس کی وجہ سے. اب یہاں پر ایک تو انسانوں کا بھولنا ہے، اپنی آخرت کو، اپنے انجام کو، اور دوسرا نسیان کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر دی گئی. تو کیا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ بھولتے؟ نہیں. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جب نسبت ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے از راہ اہانت، یعنی توہین کے انسان کو چھوڑ دینا، یعنی انسان کو کچھ نہ سمجھتے اس کو چھوڑ دینا، اس کو کوئی امپورٹنس نہ دینا، اہمیت نہ دینا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی انسان کو بھلا دیتے ہیں تو گویا اس پر اپنی رحمت نہیں کرتے، اس سے ناراض ہوتے ہیں، یعنی اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو چاہتے ہو کرو، اس کو نیکیوں کی توفیق نہیں دیتے. قرآن مجید میں سورۃ الاعراف میں بھی آتا ہے فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، یہاں بھی اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت کرتے ہیں بھلانے کی، كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا،
جس طرح یہ لوگ اس دن کے آنے کو بھولے ہوئے تھے، ہم بھی انہیں بلا دیں گے آج. یعنی وہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کو یاد ہی نہیں رہے گا کہ ان کا بھی کوئی حساب کتاب کرنا ہے، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کے اوپر رحمت نہیں ہوگی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو فراموش کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے ذکر کو بھلانا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگرانی کو بھول جانا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سمیع و بصیر ہونے کو بھول جانا کہ اللہ سن رہا ہے ہماری بات، اللہ دیکھ رہا ہے ہماری حرکات. اللہ سبحانہ و تعالیٰ غیب کو بھی جانتا ہے، چھپے کو، ظاہر کو، سب کچھ دیکھتا ہے. کیونکہ انسان جب چھپ کے برائی کرتا ہے تو اس کا مطلب وہ بھول گیا کہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. ابن القیم کہتے ہیں جب انہوں نے اپنے رب سبحانہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو ان کی جانیں ہی بلوا دی، انفس ہی بلوا دیے. جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان سورۃ توبہ میں ہے، نسوا اللہ فنسیہم. تو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھلا دیتا ہے اس کو دو سزائیں ملتی ہیں. ایک یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بھول جاتا ہے، دوسرا اس کو اس کا اپنا نفس بھلا دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس بندے کو چھوڑ دیتا ہے، اس کو ضائع کر دیتا ہے، اور اس بندے کی تباہی اس سے اتنی قریب ہوتی ہے جتنا ہاتھ منہ کے قریب ہوتا ہے. اور جہاں تک انسان کا اپنی جان کو بھول جانا ہے تو وہ یہ ہے کہ اللہ اس کو اس کے بلند نصیبے فراموش کرا دیتا ہے. یعنی جو بلندی حاصل کرنی تھی اس نے، وہ اس کی منزل اس کی نگاہوں سے گم ہو جاتی ہے. اس کو اس کی سعادت، کامیابی اور اصلاح کے اسباب بلا دیتا ہے کہ کامیابی کیسے حاصل ہوتی ہے، اصلاح کیسے ہوتی ہے، خوش قسمتی کیسے حاصل ہوتی ہے. اس کے اسباب بھلوا دیتا ہے کہ کیا کیا کرنا ہے کہ یہ سب حاصل کر سکو. اور اللہ اس کو اس کے اپنے عیوب اور کوتاہیوں کو بھلوا دیتا ہے، اور اس کے لیے اس کی آفات کو بھلا دیتا ہے کہ کن چیزوں میں اس کے لیے مصیبت ہے. اس کے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ اپنے عیبوں کو دور کرے. یعنی اپنا آپ بھولنا کیا ہے؟ اپنے آپ بھول جانا. اور اللہ اس کو اپنے نفس کی اور دل کی بیماریاں اور تکالیف بلوا دیتا ہے. اس کے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ وہ ان کا علاج کرے. اور وہ اپنی بیماریوں، نفس کی بیماریاں کیا ہیں؟ شہوات، شبہات اور حسد، بغض، نفاق، وہ بھول جاتا ہے کہ اسے اپنی ان بیماریوں کو ختم کرنا ہے، اس کی کوشش ہی نہیں کرتا. تو وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. اللہ کو نہ بھولو، یعنی اللہ کے احکامات کو مت بھولو، جس کے نتیجے میں انسان نیک اعمال سے محروم ہو جاتا ہے. یہ ابن حبان کا قول ہے کہ جب انسان اللہ کے حکم کو چھوڑتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نیک عمل بھی نہیں ہوتا. آپ نے دین سیکھا ہی نہیں، آپ کریں گے کیا؟ دوسرا یہ کہ اللہ کے حق کو بھلانا، یہ بھی معنی کیا گیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ان کو ان کے نفس کا حق بھلوا دیتا ہے. یعنی جو اللہ کا حق بھولتا ہے اللہ اس کو بھول جاتا ہے، اور اس کے نفس کا حق جو ہونا چاہیے. ہمارے نفس کا کیا حق ہے کہ ہم اس کو اچھے عمل کروائیں، اس کو جنت کے قابل بنائیں، اس کو جہنم سے بچائیں. تو یہ چیز انسان کو بھول جاتی ہے. مطلب یہ ہے کہ انسان سے وہ فائدے بھول جاتے ہیں جو کسی بھی کام کے کرنے کے ہوتے ہیں. مثلاً نماز پڑھنے میں فائدہ ہے یا نہیں ہے، سب کہتے ہیں، لیکن جو نہیں پڑھتے وہ نماز کا فائدہ بھول جاتے ہیں، چاہے انہیں علم بھی ہو نماز فائدے کی ہے. گناہ کرتے وقت اللہ کو بھول جاتے ہیں، ان کو پتہ ہے گناہ نقصان دہ، حرام، جھوٹ بولنا نقصان دہ، لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ پھر بھی جھوٹ بول لیتے ہیں. تو ان کو یہ احساس نہیں رہتا، اور پھر توبہ کرنا بھول جاتے ہیں. گناہ کرتے اور توبہ کرنا بھول جاتے ہیں. اسی طرح وہ خوشحالی میں اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے سختی میں ان کو بھلا دیا. اب مثلاً یہ کہ صدقہ کرنا فائدہ مند ہے یا نہیں، سب کو پتہ نا، لیکن جب صدقے کا موقع آتا ہے تو ان کو بھول جاتا ہے یہ فائدہ مند ہے، لہٰذا وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ سوچ میں ہی پڑے رہتے ہیں، جو کرنا چاہیے وہ کرتے نہیں. سب کو پتا ہے کہ قرآن کی تلاوت فائدہ مند ہے، لیکن اسے چھوڑ کے واٹس ایپ پہ بیٹھے رہتے ہیں، کوئی ویڈیو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. کیا ان کو نہیں پتا کہ یہ رمضان کی طاق رات ہے، اور اس وقت موبائل لے کے ویڈیو دیکھنے کی بجائے مجھے کوئی دعا کرنی چاہیے، کوئی استغفار کرنی چاہیے، لیکن ان کو بھولا ہوا ہے. یہ ہے بھلا دینا. انہوں نے اللہ کا ذکر بھلایا، اللہ نے بھی ان کو بھلوا دیا کہ اب تمہیں اس وقت کیا کرنا چاہیے. آپ دیکھیے، نیکی کرنے کے موقع پر نیکی کرنا یاد آ جانا، اس کی توفیق مل جانا، یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ آپ کے پاس ایک اپرچونٹی آئی ہے اور آپ کا شرح صدر ہو جائے اور گریب کر لیں آپ اس کو کہ ہاں یہ موقع آ گیا نیکی کمانے کا، اب مجھے یہ نیکی کرنی ہے. نیت کر لیتا ہے انسان. یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دل میں خیال ڈال دے کہ یہ کرنے کا کام ہے، کر لو،
اور پھر توفیق دے دے کہ کر لے انسان، اور پھر مزید توفیق دے دے کہ اس کو سنبھال لے انسان اور اس میں ریاکاری نہ کرے. کہاں کہاں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسی کیسی باتیں یاد کرا دیتا ہے. اور یہ بدبختی کی علامت ہوتی ہے کہ انسان کے سامنے لوگ بیٹھے نماز پڑھ رہے ہوں اور وہ بیٹھ کے سگریٹ پی رہا ہو پیچھے. ایسی مثالیں ہم دیکھتے ہیں نا. فیملی گیدرنگز ہوتی ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا عید پر، سمر میں پارکس میں لوگ فیملیز اکٹھی ہوتی ہیں، ویسے کسی دعوت پہ، شادی پہ اکٹھے ہوتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے، جو ذرا سے دیندار لوگ ہوتے ہیں وہ نماز کا بھی اہتمام کرتے ہیں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جماعت میں آ جاتے ہیں اور کچھ لوگ ادھر ادھر کھسک جاتے ہیں. کیا ان کو نہیں پتہ، توفیق نہیں ہو رہی نا اس نیکی کے کام میں شریک ہونے کی جو آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، جس کا پتہ بھی ہے اس کی پوچھ ہونی ہے، اس کا حساب ہونا ہے. تو یہ ہے بھلانا اپنے آپ کو کہ اس دنیا میں جتنی بھی نیکیاں کمانے کی اپرچونٹیز ہیں وہ ان کو نظر ہی نہیں آتی، کر ہی نہیں پاتے. تو اللہ کو بھولنے کی وجہ سے انسان دراصل اپنے فائدوں سے محروم ہو جاتا ہے. نہ انسان علم نافع حاصل کرتا ہے، نہ عمل صالح کی اس کو توفیق ہوتی ہے، کیونکہ علم نافع اور عمل صالح کی طلب، اس کی محبت، اس کی معرفت، اس کی حرص ہی بھولی ہوئی ہے، شوق ہی نہیں ہے. اللہ رحم کرے. یعنی انسان کی عقل اس کی صحیح رہنمائی نہیں کرتی، انسان کا دماغ ہی نہیں کام کرتا، اس کا دل ہی اس کو راہ نہیں بتاتا، اور انسان ایسے کاموں میں لگ جاتا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں. نیک کام کرنے بھول گئے، استغفر اللہ استغفر اللہ، نیک کام کرنا بھول جائے انسان اور برے کاموں میں اس کا دل لگنے لگے اور اس طرف چل پڑے. پھر یہ کہ گناہ کے بارے میں پتہ ہوتے ہوئے اس کو نہ چھوڑنے کی کوشش کرے، اس پہ اڑا رہے. یعنی بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے گناہوں کی سزا گناہ کی صورت میں ہی دی گئی کہ ایک گناہ سے اور گناہوں میں ملوث ہو گئے. پھر اسی طرح اللہ کے ذکر سے روگردانی کے کچھ اور نقصان بھی ہیں. ان میں سے ایک یہ کہ شیطان انسان پہ غالب آ جاتا ہے، شیطان انسان کو جکڑ لیتا ہے، اپنی پارٹی میں شامل کر لیتا ہے. استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان. جو اللہ کا ذکر بھولے رہتا ہے نا وہ شیطان کا گروہ ہوتے ہیں. نماز بھلوا دیتا ہے، اللہ کا ذکر بھلوا دیتا ہے، لہو و لعب میں غافل کر دیتا ہے، شراب اور جوئے وغیرہ کے لت ڈال دیتا ہے. انسان خواہشات کے پیچھے چلنے لگتا ہے، زندگی میں تنگی آنے لگتی ہے. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. دل تنگ، حالات تنگ، ہر چیز میں تنگی اور گھبراہٹ اور پریشانی. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی عبادت سے اگر انسان روگردانی کرتا ہے تو اس کے فقر میں اضافہ ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح اگر کوئی اللہ کی یاد اختیار کرتا ہے تو اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے، اور جب اعراض کرتا ہے تو پریشانیاں، غم اور مشقتیں نصیب میں ہوتی ہیں. ابن قیم کہتے ہیں جب انسان صبح اور شام کرے اور اس کی پریشانی صرف ایک اللہ کی ذات ہو کہ وہ راضی ہو جائے مجھ سے، تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری ضرورتیں اپنے ذمے لے لیتا ہے، اور ہر وہ چیز جو اسے پریشان کرے اسے بھی اپنے ذمے لے لیتا ہے، اور اس کے دل کو اپنی محبت کے لیے، اس کی زبان کو اپنے ذکر کے لیے، اور اس کے اعضاء کو اپنی اطاعت کے لیے فارغ کر دیتا ہے. اگر وہ صبح شام اس حال میں کرے کہ دنیا ہی اس کی پریشانی ہو تو اللہ اس کی پریشانی، غم اور تکلیفوں کو اس کے اوپر لاد دیتا ہے اور اسے اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے. اس کے دل کو اپنی محبت سے مخلوق کی محبت کی طرف پھیر دیتا ہے. اس کی زبان کو اپنے ذکر سے ہٹا کر لوگوں کے ذکر کی طرف لگا دیتا ہے. اس کے اعضاء کو اپنی اطاعت سے ہٹا کر لوگوں کی خدمت میں لگا دیتا ہے. یعنی یہ نماز پڑھنے کی کوئی فکر نہیں رہتی، بلکہ وہ اور دنیا کے کاموں میں ہی لگا رہتا ہے. شاپنگ کا شوق، ادھر جانا ادھر جانا، لوگوں کی آنکھوں کا تارا بننا. تو وہ اس طرح مشقت اٹھاتا ہے جس طرح جنگلی جانور دوسروں کی خدمت میں مشقت اٹھاتا ہے. وہ اس بھٹی کی طرح ہو جاتا ہے جس کے پیٹ میں ہوا بھر دی جاتی ہے، پھر اس کی پسلیوں سے اس ہوا کو دوسروں کے فائدے کے لیے نچوڑ دیا جاتا ہے. پہلے زمانے میں وہ جو بھٹی جلانے کے لیے غبارے میں جیسے ہوا بھری جاتی پھر تھوڑی تھوڑی اس کو مسلسل دی جاتی. تو ہر وہ شخص جو اللہ کی عبودیت اور اس کی اطاعت اور اس کی محبت اور اللہ کی خدمت یعنی اللہ کے دین کی خدمت سے روگردانی کرتا ہے، وہ مخلوق کی عبودیت اور خدمت میں لگ جاتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندوں کی خدمت منائے، اس کا مطلب جو اللہ کی خاطر نہیں ہوتی، جو صرف دکھاوے کی ہوتی ہے. اور قیامت کے دن آپ جانتے ہیں کہ اللہ کو بلانے والوں کا انجام کیا ہوگا، کہ اللہ تعالیٰ ان سے کہہ دے گا کہ جس طرح تو نے مجھے بلایا آج میں تمہیں بلا رہا ہوں. اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ تو دراصل فاسق ہیں. فسق کہتے کسی چیز کا اس جگہ سے نکل جانا جو اس کے لیے مقرر کی ہوئی ہو، جو اس کے لیے اپوائنٹڈ جگہ ہو وہاں سے وہ نکل کے باہر چلی جائے.
اور یہ اکثر مذمت کے معنوں میں آتا ہے، یعنی برے معنوں میں آتا ہے، کیونکہ وہ چیز اس جگہ سے الگ ہو جاتی ہے جو اس کے لیے اصل میں مناسب ہے۔ تو فاسق لوگ وہ ہوتے ہیں جو نیکیاں چھوڑ کے برائیوں میں پڑ جاتے ہیں، بے حیائی اور برے کام کرنے لگتے ہیں، نافرمانی کے کام کرنے لگتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اطاعت سے نکل جاتے ہیں۔ پھر فرمایا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون، برابر نہیں ہے اصحاب النار، صاحب کی جمع ہے اصحاب، ہمیشہ ساتھ رہنے والا، جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، وہ اصحاب الجنہ، اور جو جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اصحاب الجنۃ هم الفائزون، اصل کامیاب تو جنت والے ہیں، ذالک الفوز الکبیر۔ تو اوپر کی آیات میں اللہ سے ڈرنے اور آخرت کی تیاری کرنے والے لوگ جو ہیں ان کے لیے جنت کی بات کی گئی، اور بھولنے والے اور گناہ کرنے والے، نافرمانی کی زندگی بسر کرنے والے اصحاب النار قرار پائے، اور یہ نتیجہ نکال دیا گیا کہ جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہے۔ قرآن مجید کی دیگر آیات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مومن اور فاسق برابر نہیں۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، متقی اور مجرم برابر نہیں۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، نیک اور بد برابر نہیں۔ اللہ کو جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صاحب بصیرت اور اندھا برابر نہیں۔ مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع هل يستویان مثلا، تو یہ دو مختلف راستے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح کانٹوں سے انگور نہیں چنے جاتے، یعنی کانٹوں میں نہیں انگور لگتے، اسی طرح بد کرداروں کی منازل پر نیکوکاروں کو نہیں اتارا جاتا۔ منازل کا مطلب جو درجے ہیں ان کے، منزلیں۔ بس تم جس راستے پہ چلنا چاہتے چلو، لیکن یاد رکھو جو راستہ اختیار کرو گے اسی پر چلنے والوں کے پاس پہنچ جاؤ گے۔ جس ہائی وے کو لیں گے نا آپ، ایسٹ لیں گے، ویسٹ لیں گے، تو آخر میں انہی کے ساتھ ہوں گے جن کے ساتھ آپ چلے تھے، اسی قافلے کا حصہ ہوں گے، وہیں پہنچیں گے جہاں اور پہنچ رہے ہیں۔ یہ دو مختلف راستے ہیں۔ اس کے بعد یہ مثال دی گئی کہ یہ ساری باتیں سمجھا دی گئی ہیں تمہیں، اب بھی نہ سمجھو تو پھر تمہارا حال کیا ہے کہ تمہارے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں، کہ پتھر بھی اللہ کے خوف سے لرز جاتے ہیں، پہاڑ بھی گر پڑتے ہیں، عاجزی آ جاتی ہے ان میں، اور تمہیں پھر بھی سمجھ نہیں آتی۔ یہ ساری بات سمجھنے کے باوجود بھی تمہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر بھی اتارتے، یعنی وہ قرآن جس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اوامر و نواہی ہیں، وعد اور وعید ہیں، حلال و حرام ہیں، یہ سارے احکامات اگر ہم کسی پہاڑ پہ اتارتے، یعنی اس کی ذمہ داری پہاڑ کو دیتے، اور یہاں پہاڑ سے مراد حقیقی پہاڑ ہے، کوئی فرضی چیز نہیں ہے، اور پہاڑ کو اس لیے سلیکٹ کیا گیا کیونکہ سب سے زیادہ ٹھوس، سخت اور بلند ہوتا ہے۔ تو پہاڑ جیسی اونچی چیز، ماؤنٹ ایوریسٹ کو یاد کریں، کسی اور پہاڑ کو مائنڈ میں لائیں، اگر آپ کبھی پہاڑی علاقوں میں گئے اور آپ نے دیکھا ہو کہ کتنے دور دور تک سلسلے پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی یوں نہیں ہوتا کہ ایک ایک پہاڑ الگ کھڑا جیسے درخت کھڑے ہوتے ہیں۔ جبل احد کو ہی ذہن میں لایا، سب نے دیکھا ہے جو آج عمرے پہ جاتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر قرآن پہاڑ کو دیا جاتا، پہاڑ پر نازل ہوتا، لرأیتہ خاشعا، تو تم اس میں خشوع دیکھتے، پہاڑ کے اندر خشوع آ جاتا۔ متصدعا، وہ اپنی بڑائی اونچائی چھوڑ دیتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، گر جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ کس سے؟ من خشیت اللہ، اللہ کی خشیت سے، یعنی اس کے اندر خشوع آتا، جھک جاتا، اس کا بلند حصہ زمین کی طرف گرتا۔ اور متصدع کا لفظ صدع سے ہے، یعنی اس کا مطلب ہے تشقق، پھٹ جانا، پھٹ کے ٹوٹ کے گر پڑنا۔ اور خشیت اس خوف کو کہتے ہیں جو کسی کی عظمت کی وجہ سے دل پہ طاری ہو جائے۔ کبھی آپ کے دل پہ ایسا خوف، یاد کیجئے کوئی بری خبر سن کے یا کوئی ایسی بات سن کے آیا ہو کہ آپ کا دل آپ کے قابو میں نہ ہو، آپ اپنی مٹھیاں بھیج رہے ہوں، یعنی دل ہے کہ تیزی سے دھڑکتا ہی چلا جا رہا ہے۔ کوئی ایسی کیفیت یاد کیجئے کہ اچانک کسی ایسی چیز سے واسطہ پڑا کہ جس سے دل کانپ اٹھے اور وہ اپنی جگہ قرار ہی نہیں پکڑ رہا تھا، تو ایسی خشیت ہوتی ہے۔ اب دیکھیے، میں کیفیت یاد اس لیے کرا رہی ہوں، اس سے کمپیریزن کریں کہ کبھی قرآن پڑھتے ہوئے ایسے دل کانپا، پھر تو پہاڑ ہی ہم سے اچھا ہوا نا۔ رمضان میں ہم نے کم از کم ایک قرآن تو پڑھا ہی ہوگا، یا تراویح میں سنا ہوگا، یا پھر زیادہ بھی پڑھے ہوں گے،
کیونکہ کچھ لوگوں نے ایک سے زیادہ دفعہ بھی ختم کی. ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ سے پوچھے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہمارے دلوں پر کتنی خشیت طاری ہوئی, کتنی دفعہ قرآن پڑھتے ہوئے آنسو بہ پڑے, کتنی دفعہ تراویح میں لرز اٹھے, کتنی دفعہ اندر جسم کے کوئی رونگٹے کھڑے ہوئے, کوئی کیفیت بدلی. ہم سب اپنا محاسبہ کریں, کیونکہ وہ کیفیات تو ہم خود ہی محسوس کر سکتے ہیں نا, کوئی اور تو ہمارے لیے نہیں کرے گا. اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ اس کے آگے ٹھہر نہیں سکتا تھا, قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے پھٹ جاتا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا اور اس کو مضبوط کیا, آپ کو ثابت قدم رکھا, اور آپ پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اور پھر یہ کہ امت کو بھی خطاب کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے اعمال کا جائزہ لے, محاسبہ کرے. اور پھر یہاں ان لوگوں کی بات بھی کی جا رہی ہے کہ جو اتنے سخت دل ہوتے ہیں کہ وہ پتھروں سے بھی سخت دل ہو جاتے ہیں. اور یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ پہاڑ انسانوں سے زیادہ اللہ کی تعظیم بجا لاتے ہیں, وہ زیادہ ریسیپٹیو ہیں, حالانکہ زیادہ سخت ہیں. تو انسان کا دل کیوں نہیں نرم پڑتا کہ ان کے اندر عاجزی آئے, ان کے اندر اللہ کی عظمت آئے, ان کے دل اللہ کی عظمت کے آگے جھک جائیں, اللہ کے خوف سے پٹ جائیں. یہ بات تو ہم اکثر سنتے رہتے ہیں نا کہ فلاں نے اپنے بچے کی حادثے کی خبر سنی تو ہارٹ اٹیک ہو گیا اس کو, فلاں کا کاروبار گیا تو ہارٹ اٹیک ہو گیا. ایسی خبریں بھی کبھی سنی ہے کہ فلاں کے دل پہ اللہ کا ایسا خوف آیا کہ اس کا دل پھٹ گیا. ہم اپنے آپ کو دیکھیں نا کہ دنیا کے نقصان کی خبر یا دنیا کی کسی انسان کی بڑائی یا دنیا کی کسی مال و دولت کے ملنے یا خوشی کے ملنے کی وجہ سے تو ہمارے دل پھڑک اٹھتے ہیں, لیکن اللہ کی خشیت اور اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت اور اللہ کی عظمت, اس کے سامنے ہمارے دلوں کا حال کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان و زمین اور پہاڑوں پر امانت اتارنے کے لیے کہا تھا, انا اردنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقنا منها اشفقنا وحملها الانسان انہ کان ظلوما جہولا. بے شک ہم نے امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اسے ڈر گئے, اور انسان نے اسے اٹھا لیا, بلا شبہ وہ ہمیشہ سے بہت ظالم و جاہل ہے. تو بنیادی طور پر یہاں انسان کی سخت دلی اور انسان کی ہارڈ ہارٹنس کی مذمت کی گئی ہے, اور خصوصاً ان کی جو سب کچھ جانتے بوجھتے ہیں اور پھر بھی سخت دل ہوں. واضح نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ, پھر تمہارے دل سخت ہو گئے, اتنے سخت جیسے پتھروں بلکہ ان سے بھی سخت, او اشد قسوۃ, کیونکہ پتھر جو ہے پہاڑ جو پھٹ پڑتے ہیں اور گر جاتے ہیں اور ان سے پانی نکلنے لگتا ہے, ان سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں, ان سے خیر کے کام ہوتے ہیں, لیکن ایسے انسان کے اندر کوئی خیر نہیں ہوتی. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں, غور و فکر کر کے اپنے اعمال کا اپنے آپ کا جائزہ لیں. تو اس مثال کا مطلب یہ ہے کہ اگر پہاڑوں جیسی عظیم مخلوق اللہ تعالی کی عطا کردہ سمجھ, عقل, شعور جتنا بھی ان کو دیا اس کے مطابق وہ بہترین جواب دیتی ہے, تو جو عقل انسان کو دی گئی ہے اس کا وہ کیا استعمال کر رہا ہے, وہ اللہ کا کتنا فرما بردار ہے. حالانکہ پہاڑوں سے تو کوئی پوچھ گچھ بھی نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کی عظمت کے آگے جھکے یا نہیں, لیکن انسان سے تو ہوگی. لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ اس نے بار امانت بھی اٹھایا ہوا ہے, اس کے باوجود نہ اس پہ خوف طاری ہوتا ہے, نہ فکر لاحق ہوتی ہے, نہ اپنی غفلت اور آخرت فراموشی کی اس کو کوئی پریشانی ہوتی ہے, بلکہ قرآن پڑھ کے بھی سن کے بھی وہ ایسے ہی غیر متاثر رہتا ہے جیسے کوئی بات ہی نہ ہو, جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو. تو کرنے کا کام یہ ہے کہ ہمیں قرآن کی عظمت کو محسوس کرنا چاہیے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنی چاہیے, اپنی جلدوں پر اس کے اثر کو محسوس کرنا چاہیے, ہمارے دلوں کی حالت بدلنی چاہیے, ہمارے آنسو بہنے چاہیے, سجدے میں گر جانا چاہیے. اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا, قرآن کے آگے خاموش ہو جانا چاہیے, قرآن کے احکامات پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے, اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے. یہی تقوی جو ہے یہ دراصل انسان کو اس قابل بناتا ہے کہ اللہ کی بات کو محسوس کر سکے اور پوری طرح لے سکے اور اس کو سمجھ سکے, اس سے ہدایت حاصل کر سکے. اپنے کل کی ہمیں فکر ہونی چاہیے اور ان کاموں سے دلچسپی ہونی چاہیے جو آخرت میں نجات دینے والے ہیں, جس میں توحید پر خاتمہ ہے, اللہ کا تقوی ہے, شرک سے بچنا ہے,
ایمان کے ساتھ فرائض کی حفاظت کرنا ہے، نمازوں کی حفاظت کرنا ہے، اپنے اخلاق کو بہتر بنانا ہے، زبانوں کی حفاظت کرنا ہے، اللہ کو یاد رکھنا ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. کوئی چیز ہمیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے. سورۃ نور میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی صفت بیان کرتے ہیں، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. وہ مرد جنہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ کوئی تجارت غافل کرتی ہے، نہ کوئی خرید و فروخت. وہ جہاں بھی ہو ان کا دل اللہ کی طرف ہوتا ہے، اللہ کی یاد میں ہوتا ہے، اور جو ہی فرض ادا کرنے کا وقت آئے فوراً فرض کی ادائیگی کی طرف چل پڑتا ہے. مال اور اولاد سے زیادہ اللہ کی یاد کی فکر ہونی چاہیے دل میں. ہم میں سے ہر ایک ضرور اپنا جائزہ لے، اپنے اوپر خود نظر رکھ کے دیکھے کہ زیادہ تر ہم کیا سوچتے رہتے ہیں، ہماری سیلف ٹاک کیا ہوتی ہے، ہمارے دماغ میں کیا چھایا ہوا ہے، کس فکر میں ہم ہر وقت مبتلا رہتے ہیں. یہ فکر آخرت ہے یا پھر یہ فکر دنیا ہے؟ کمپیریزن کرتے رہا کریں. جہاں دنیا کا غم زیادہ آنے لگے اس کو آخرت کی طرف موڑ دیں، جہاں دنیا کی فکر زیادہ ہونے لگے فکر کو دوسری طرف موڑ کر دیں. اور جب فرائض کی ادائیگی کا وقت ہو تو ہر چیز سے علیحدہ ہو جائے. اسود کہتے ہیں میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے. انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے کام کاج یعنی ان کی خدمت کیا کرتے تھے، وہاں بھی فارغ نہیں بیٹھتے تھے باہر کی اتنی ذمہ داریوں کے باوجود. اور جب نماز کا وقت ہوتا تو فوراً کام چھوڑ کر نماز کے لیے دوڑ پڑتے تھے. خرج الی الصلاۃ، پھر گھر میں نہیں بیٹھے رہتے تھے. تو انسان جب اللہ سے محبت کرتا ہے اور اس بات کی فکر رکھتا ہے کہ ایک دن اللہ کے سامنے جا کے کھڑے ہونا، ملاقات ہونی ہے، تو پھر وہ اللہ کو نہیں بھولتا. اور ویسے بھی اللہ کو یاد کرنے کے بڑے فائدے ہیں. انسان کو کامیابی نصیب ہوتی ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. کسی بھی مرحلے پر کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی مشکل ہو، کثرت سے اللہ کا ذکر شروع کر دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں کے مواقع پر، غم کے موقع پر کیا کیا کرتے تھے؟ زیادہ سے زیادہ اللہ کی یاد. تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ایسے بندے کو یاد رکھتا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ کے ذکر میں رہتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں اس وقت تک جب تک وہ مجھے یاد کرتا ہے اور میری یاد میں اپنے ہونٹ ہلاتا ہے. ایک ہے دل میں یاد کرنا اور ایک ہے زبان سے بھی کرنا، منہ سے کرنا، یعنی ہونٹ بھی ہلے. ذکر سے فرشتوں کا ساتھ ملتا ہے، سکینت نازل ہوتی ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. پھر یہ کہ اللہ کی خشیت اختیار کرنی چاہیے. پھر یہ انبیاء کی صفت ہے، فرشتوں کی صفت ہے. جبریل علیہ السلام اللہ کے خوف سے، خشیت سے بوسیدہ پالان کی طرح لگ رہے تھے اسراء والی رات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلند فرشتوں کے پاس سے گزرے. آپ کو معلوم ہے کہ جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا کیا. سب سے پہلی روح جو پیدا ہوئی تھی جبریل علیہ السلام کی. مقام کہاں ہے؟ عند ذی العرش مکین، عرش والے کے پاس، یعنی سب سے قریب جگہ کے اعتبار سے جبریل علیہ السلام ہے اللہ تعالیٰ کی. اس کے باوجود اتنا بڑا مقام کہ جو جبریل سے عداوت کرے گا اللہ اس کا دشمن ہے. اتنا بڑا مقام ہونے کے باوجود وہ اللہ سے اس طرح ڈرتے ہیں جیسے ایک معمولی سی چیز ہو. اللہ کی خشیت جو ہے یہ کامیابی کا ذریعہ ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. پھر ان الذين يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة وأجر کبیر. اجر کبیر رات کو سوتے ہوئے جب پڑھتے ہیں نا آپ یہ سورۃ الملک، تو اس کبیر کو ذرا لمبا کیا کریں. بہت بڑا اجر ہے اللہ سے ڈرنے کا. جنت ہے، اللہ کی رضامندی ہے. جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ. اللہ کا خوف نجات کا ذریعہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 چیزیں نجات دینے والی، ان میں سے ایک چھپے اور ظاہر اللہ کی خشیت. اللہ کے ڈر سے کوئی گناہ چھوڑ دیتا ہے تو اس پر اسے اجر لکھا جاتا ہے اس کے لیے. ہر وقت اس بات کا احساس کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ خشیت کی علامت ہوتی ہے. اور وہ دیکھنا پھر اس کو گناہوں سے روک دیتا ہے. تو کرنے کے کام یہی ہے کہ ہمیں اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے، آخرت کی فکر کرنی ہے، اس کی تیاری کرنی ہے، اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا، اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے، فرائض کو وقت پر ادا کرنا ہے. رمضان نے ایک اچھی ٹریننگ کر دی، پھر بہت سی عبادات کی عادت ہوگی، اب اس عادت کو چھوڑنا نہیں.
جنت میں لے جانے والے کاموں کی طرف توجہ کرنی ہے، جہنم میں جانے والے کاموں سے بچنا ہے، اور قرآن پڑھتے وقت اپنے دلوں کا، اپنی حالت کا جائزہ لیتے رہنا ہے کہ ہماری کیفیات کیا ہیں، اور اللہ سے دعائیں کرتے رہنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنی خشیت عطا فرمائے، تقوی عطا فرمائے۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما یحول به بیننا وبین معصیتک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تهون به علینا مصیبات الدنیا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا۔ رب اعنی ولا تعن علی وانصرنی ولا تنصر علی وامکر لی ولا تمکر علی واہدنی ویسر الہدی الی وانصرنی علی من بغی علی۔ اللہم اجعلنی لک شاکرا لک ذاکرا لک راہبا لک متباعا الیک مخبتا اواہا منیبا۔ رب تقبل توبتی واغسل حوبتی واجب دعوتی وثبت حجتی واہد قلبی واہد قلبی واہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا رب العالمین تو ہم سے اس پروگرام کو قبول فرما، کمی کوتاہی کو معاف فرما، اور جو چیز تیری رضا کے مطابق ہوئی ہے تو اسے بہترین قبولیت عطا فرما۔ اللہ ہم سب کے دلوں میں نور بھر دے، ہماری زندگیوں سے نور سے معمور کر دے۔ یا اللہ ہمیں ہر طرح کے دکھ، تکلیف، پریشانی، بیماری سے محفوظ رکھ، ہماری نسلوں کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے دوستوں کو، ہمارے ساتھیوں کو، ہمارے والدین کو، ہمارے استادوں کو، یا اللہ سب کو، ہمارے سارے محسنین کو اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے، ان پر اپنی برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ ہم سب کے بچوں کو ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمیں کل کی فکر دے دے، ہمیں کل کے لیے تیاری کی توفیق دے دے، ہمیں اپنا تقوی عطا کر دے یا رب العالمین۔ ہم تجھ سے وہ ساری دعائیں مانگتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، اور ہر اس چیز سے تیری پناہ میں آتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے پناہ مانگی۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ کووڈ کی تکلیف کو دور کر دے، جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا کر دے، جو پریشان حال ہیں، جو مالی معاملات میں پریشان ہیں، جو کسی بھی پریشانی کا شکار ہے، یا اللہ ان کی ساری پریشانیاں دور کر دے۔ اللہ تو امن و امان بحال کر دے۔ یا اللہ تو ہمارے حال پہ رحم کر دے اور بری بیماریوں سے محفوظ رکھنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔